بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانی کا ایک ایسا بدبخت اور بدترین انسان ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو چن چن کر بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور جہنم کا توق اپنے گلے میں ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے بدترین انسان یزید کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ یزید بدبخت کون تھا اور یزید بچپن ہی سے کن کن گناہوں کے اندر مبتلا تھا اور اس نے اپنی ساری زندگی کس طرح ناپاکی اور غلاظت کے اندر گزاری، اور کیا یزید اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا تھا، اور کیا یزید مسلمان تھا یا کافر۔ دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، دور یزیدی سے لے کر آج تک ہر دور کے علماء کرام نے یزید کی ناپاکی اور اس کی غلاظت کے بارے میں بیان کیا ہے، جیسے کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے قاتل یزید اور ابن زیاد پر لعنت فرمائے، اور حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے کفر پر ایک مکمل کتاب تحریر فرمائی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یزید ایک کافر انسان تھا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا منکر تھا۔ حضرت مولا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یزید کے کفر کے لیے یہی بات ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ شراب کو حلال سمجھتا تھا اور حرام چیز کو حلال سمجھ کر استعمال کیا کرتا تھا، اور چونکہ یزید شراب کو حلال سمجھتا تھا، اسی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی یزید کو کافر قرار دیا ہے۔ دوستو، دین اسلام کے اندر کسی بھی حرام کام کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھتے ہوئے کرنا یہ کفر کہلاتا ہے، اور جو کہ یزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ شراب کو حلال سمجھتا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے محققین نے اس کو کافر قرار دیا ہے۔ حضرت شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یزید جہنمی اور لعنتی ہے، کیونکہ یزید پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی صادق آتا ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت کیا کرو گے جب مدینہ منورہ کو خون سے رنگ دیا جائے گا، اور یہ یزید ہی تھا کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو شہید کر کے مدینہ منورہ کو خون سے رنگا اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یزید بدبخت تھا اور اس کی بدبختی کے اندر کوئی بھی شک و شبہ نہیں۔ دوستوں، اسی طرح ہر دور کے علماء حق نے یزید کو اپنے دلائل کے ساتھ کافر مرتد قرار دیا ہے۔ دوستوں، بات کرتے ہیں کہ یزید کون تھا اور اس کی پیدائش کس طرح ہوئی اور اس کا دور حکومت کس طرح آیا، اور یہ بچپن ہی سے کن کن گناہوں کے اندر مبتلا تھا۔ لہٰذا اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یزید 25 ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دمشق میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا۔ یزید نے اپنے نانا حال کے اندر پرورش پائی اور یہ اول درجے کا شرابی تھا۔ یزید کا قبیلہ حجاز کے سرحد پر ایک صحرا میں آباد تھا جو کہ ناچ گانے کے شوقین تھے، کھلے عام شراب پیا کرتے اور ناچ گانوں اور رقص و سرور کی محفلوں کا انعقاد کیا کرتے، کھلے عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے۔ دوستوں، یزید اس قدر ناپاک اور غلیظ شخص تھا کہ یہ شام کو شراب پیتا تو صبح ہو جاتی اور صبح کو شراب پیتا تو اسی حالت میں شام ہو جاتی، اور یزید شکار کا بھی شوقین تھا، اسی وجہ سے اس کے پاس بہت زیادہ شکاری کتے بھی تھے۔ یزید نہایتی جابر اور ظالم شخص تھا اور یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو ولی عہد مقرر کر کے اس کی بیعت لے لی تھی۔ اس وقت 5 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک شخصیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ دوستو، یزید حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا منکر تھا، اور یہ ایک ایسا بدبخت شرابی اور زانی شخص تھا۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 60 ہجری میں ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو یہ وصیت کی کہ عراق کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور تمہارے مقابلے میں کھڑا کریں گے، لہٰذا چونکہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا اس وقت تم ان کے ساتھ ادب اور درگزر سے پیش آنا، کیونکہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید جیسے ہی تخت نشین ہوا
تو اس نے فوراً مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا اور مدینہ کے گورنر کو اپنے باپ کے انتقال کی خبر دی، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ جتنا جلدی ہو سکے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لی جائے۔ دوستو، ولید بن عقبہ نہایت شریف انسان تھا جس کے دل میں اہل بیت کا پیار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے اس بات پر مشورہ کرنے کے لیے ایک شخص کو بلایا جس کا نام مروان بن حکم تھا۔ یہ بھی ایک بدبخت انسان تھا جو اہل بیت سے نفرت کرنے والا تھا۔ اس نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر بلایا جائے اور ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کریں تو معزلہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر ولید بن عقبہ نے کہا کہ کیا ایسا قدم اٹھانا ضروری ہے؟ تو اس پر وہ بدبخت انسان کہنے لگا کہ یہ قدم اٹھانا انتہائی ضروری ہے، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو وہ لوگ تمہاری گردنیں اڑا دیں گے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے کے ساتھ کوفہ بلایا اور وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل اولاد کو شہید کر دیا، تو اس وقت یزید بہت خوش ہوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ کہنے لگا کہ کاش اہل بدر والے لوگ زندہ ہوتے اور آج وہ دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم کے سرداروں میں سے سب سے بڑے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزلہ شہید کر کے بدر کا بدلہ لے لیا۔ اور وہ یہ منظر دیکھ کر خوشی سے پکارتے کہ اے یزید، تیرے ہاتھ کبھی نہ تھکے۔ دوستو، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یزید شروع ہی سے اہل کفر کا حامی تھا اور دل سے ان کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یزید انتہائی درجے کا شرابی زانی شخص تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ والوں نے ایک وفد یزید کی طرف بھیجا تاکہ یزید کو سمجھایا جائے، لیکن وہ وفد جو یزید کو سمجھانے کے لیے آیا تھا وہ ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹ گیا، اور اس وقت جا کر تمام لوگوں کو بتایا کہ یزید کس قدر بدبخت شرابی اور زانی اور ناچ گانے کا شوقین شخص ہے۔ اس وفد نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ یزید ایک بے دین شخص ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا منکر ہے اور شراب کو حلال سمجھتا ہے۔ لہٰذا جب لوگوں کو یزید کے کردار کا پتہ چلا تو ان لوگوں نے فوراً یزید کی بیعت توڑ دی۔ دوستو، یزید یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ وہ اپنے لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا حکم دیا ہے، نہ اس وجہ سے ہم شراب پیتے ہیں، اور یہ شراب تو جنت میں بھی جنتیوں کو پلائی جائے گی۔ اور یہ بدبخت دوسرے لوگوں سے اسلام سے دور کرنے کے لیے ان سے یہ بھی کہا کرتا تھا کہ اگر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شراب حرام ہے تو تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر رہ کر شراب نوشی کر لیا کرو۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری سنتوں کو بدلنے والا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ دوستو، یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کو شہید کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا لیا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر مرتد ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید کی موت کے بعد جب اس کا بیٹا اس کے تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنے باپ کے تخت پر دھوکا اور یزید کے تخت پر تھوکتے ہوئے اس بیٹے نے ایک طویل خطبہ دیا۔ اس خطبے کا لب لباب کچھ یہ تھا: یزید کے بیٹے نے کہا کہ میرا باپ اگرچہ حاکم بنا لیکن وہ نالائق اور نااہل تھا۔ میرے باپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نواز رسول کو شہید کیا، لہٰذا وہ قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کا حقدار ہوا۔ پھر یزید کا بیٹا روتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے باپ کی بری موت میرے باپ کا برا ٹھکانہ ہے، اور اس کے ساتھ وہ کہنے لگا میرے باپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا اور شراب کو حلال سمجھا اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا، لہٰذا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ہوا۔ دوستو، اسی طرح یزید کے بیٹے نے ایک بہت بڑا خطبہ دیا اور اپنے باپ کی بادشاہت کے اس تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا جو تخت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے رنگا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔